ہمارا یہ وضو کا طریقہ بیان ہو رہا تھا، 2 حصے اس کے تقریباً بیان ہو چکے ہیں، اب تیسرا حصہ صفحہ نمبر یہ بنے گا اسلامی بہنوں کی نماز، صفحہ نمبر 16 کے اختتام پر۔ بازو دونوں دھونے کے بعد اب جب سر کا مسح کرنا ہے، اب نل بند کر کے، وہ جو ٹوٹی ہے وہ بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلی کو چھوڑ کر نل بند کر کے ہاتھ، یعنی ایک صورت یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے نل بند کریں، دائیں ہاتھ میں نہ چلو بھر لیں پانی، اور پانی کا چلو دوسرے ہاتھ پر ڈالیں۔ اب یہ دونوں ہاتھ آپ کے تر ہو، تو کیا کرنا ہے، دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر، یعنی انگوٹھا اور یہ جو کلمے والی انگلی ہے ان کو سر کے ساتھ نہیں لگانا، اور باقی یہ جو 3 انگلیاں ہیں دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے، ان دونوں انگلیوں کے سرے یہ ملا لیجیے۔ پیشانی کے بال یا کھال، پیشانی کے بال ہیں یا بال اگر کسی کا نہیں ہے صرف کھال ہی ہے، وہ جلد ہی ہے، تو وہاں پر رکھ کر ذرا سا دبا کر، تھوڑا سا دبانا بھی ہے، کھینچتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے گدی تک لے جانی، 3 انگلیاں کھینچتے ہوئے گدی تک لے جانی، گدی یہ گردن کے پیچھے والا حصہ، اس طرح لے جائیے کہ اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے۔ ان کو لے کر جانا ہے تو یہ انگلیاں بالوں سے جدا نہ رہیں، انگلیاں مکمل آپ کی لگنی چاہیے، انگلی یعنی یہ نہیں کہ انگلیوں کنارہ لگے باقی نہیں، اس طرح اچھی طرح دبانا ہے کہ انگلیوں مکمل انگلیاں آپ کی وہ گدی تک چلی جائیں۔ اس دوران ان انگلیوں کا کوئی حصہ بالوں سے جدا نہ رہے مگر ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، ہتھیلیاں یہ سر کے ساتھ نہیں لگانی، صرف ان بالوں پر مسح کیجئے جو سر کے اوپر ہیں، یعنی ان انگلیوں سے سر کے اوپر والے بال، درمیان والے جو بال ہیں وہاں پر مسح کرنا ہے۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے، پھر وہاں سے انگلیاں نہیں، گدی سے پھر آپ نے ہتھیلیاں، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی اسی طرح سے ہتھیلیاں پھر وہاں سے کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے، ٹھیک ہے جی، یہ سر کا مسح ہو گیا، یہ 3 انگلیاں جوڑ کر، یہ 3 انگلیاں مکمل پیچھے لے کر گئے تھے، اور وہاں سے نا یہ ہتھیلیاں گھسیٹتے ہوئے آگے لے آئیں، آگے ماتھے پہ بھی آئیں گے صرف یہاں تک ہی؟ ہاں نہیں، ماتھے کو نہیں لگانی ہے جی، بالوں کے تک، بالوں کو یہ ایسے ہوں گے کہ ایسے لے کے آئیں گے، یہ ایک طریقہ، ایک یہ ہے کہ اس طرح جتنا مرضی کر لو، تھوڑا اوپر نیچے کر لو، لیکن سیدھا مسا سر تک کرنا، اینی بریکی ہاں نہیں کوئی نہیں، بریکی جانا بھی چاہیے، لیکن ہاں جی، یہ کھینچ کے انہوں نہ لینے واپس اے پھر 2 انگلیاں ہاں، لیکن میں نا کہ مقصد سارے سر کا نہ مسح کرنا۔ اچھا بالفرض کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یا یار یہ مجھے نا وہ نہیں، اس طرح سے مجھ سے نہیں ہوتا، وہ ایک ہاتھ ہی گھما کر نہ پھیر لیتا سر کے اوپر، ٹوپی اتار کر، عورتوں کا دوپٹہ ہے تو دوپٹے کے نیچے وہ جو ہاتھ اس طرح گھما کر سارے سر کے اوپر پھیر لیتے ہیں، پھر بھی ان کا مسح ادا ہو جائے۔ کوئی دونوں ہاتھ جوڑ کر، دونوں ہاتھ کٹھے ایسے ہی پھیر لیتے ہیں تو وہ بھی ادا ہو جائے۔ اچھا اب کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے رہ گئے تھے، تو کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، تو پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح، کلمے کی انگلیوں سے کان کے اندر والے حصوں اندرونی سطح کا، اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہر کی سطح کا مسح کیجیے، انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر والا حصہ، شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے اندر والا حصہ، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں، نہیں پنجابی کے اندر چھوٹی انگلی نو جی، چھنگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، کانوں کے سوراخ میں، تو باقی جو ہے نا وہ کان کا جو حصہ ہے اندر والا وہ شہادت کی انگلی سے آپ نے مسح کرنا۔ اب یہ پشت رہ گئی آپ کی ہتھیلیوں کی، تو انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے، انگلیوں کی پشت سے پھر گردن کے پچھلے سے، گلے کا نہیں کرنا، گلے کا کرنا مکروہ ہے، گردن کا بس مسح کرنا۔ بعض اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتی، یہ سنت نہیں، اسلامی بھائی بھی کچھ ایسے کرتے ہیں
गले का मसा भी कर लेते हैं, तो मसा करने के बाद फिर अपने कलाइयों पर के ऊपर फेरते हैं, तो नहीं दोबारा कलाइयों पर बाजू पर हाथ नहीं फेरते, ये सुन्नत नहीं। सर का मसा करने से कबल टूटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। जब सर का मसा करना है या इसी तरह से आपने जरा वो साबुन लगाना है हाथों को, या वो बाज़ भाई ना पाँव को वो अच्छी तरह से धोते हैं, तो जब भी ऐसा काम या मिसवाक करनी है तो जितनी देर तक वो आपको टूटी चलती रहेगी वो पानी ज़ाया होगा। तो कोशिश करें कि आपने ना जब भी ऐसा वो मामला करना कि जिसमें दूसरी तरफ ज़्यादा देर लगेगी तो या कुछ देर लगेगी, उतनी देर पानी ज़ाया ना पानी बंद कर देना चाहिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना, किसी ने सारे खुला छोड़ दिया या बंद तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा फिर भी ना उसमें से पानी टपक रहा है। अधूरा बंद करना कि पानी टपक कर ज़ाया होता रहे, इसराफ है। इसको क्या कहते हैं? इसराफ। इसराफ का माना क्या था? ज़्यादती, फजूल खर्ची। तो फजूल खर्ची ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अब पहले सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। ठीक है, पहले दायां बाजू दायां पाँव धोना है आपने, फिर बायां पाँव धोना है, और टखने के ऊपर तक तो ये फ़र्ज़ है। और कोशिश करें कि आधी पिंडली घुटने और टखने के दरमियान में, जैसे ये कलाई होती है तो घुट और कोहनी के दरमियान वाला हिस्सा ये कलाई है, तो इस तरह पाँव में ये जो हिस्सा होता है ये पिंडली, तो पिंडली आधी पिंडली तक ये पाँव धोएंगे तो ये जो ना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और कितनी मरतबा? 3-3 बार, 3-3। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, उंगलियों खिलाल भी करना है वो सुन्नत है। खिलाल के दौरान भी नल बंद रखिए, तो जब खिलाल करने लगे तो उस वक्त भी नल बंद करना है। इसका मुस्तहब तरीका ये है कि उल्टे हाथ की छुगलियाँ यानी छोटी उंगली से सीधे पाँव की